السلام علیکم پیارے پاکستان اور پیارے پاکستانیوں، آج کے اس ویلاگ میں عمران خان صاحب سے کچھ درخواستیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیارے وزیر اعظم پاکستان۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کئی قسم کے موقع دیتا ہے، کئی قسم کی پریشانیوں سے بھی وہ گزرتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ آپ کا کردار جو ہے میرے لیے پہلی پوزیشن پہ ہے ہر چیز میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسند اقتدار پہ بٹھایا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو بھگانے میں شیخ رشید اور چودھریوں کا اور بہت سارے جو چھپے ہوئے اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ ہے۔ اب یہ جو ڈاکو رانی، یہ جو طوائف ناچتی پھرتی ہے چوکوں چوراہوں میں، اس کے پیچھے بھی انہی سب لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مجھے میڈیا تو ایک طوائف کی طرح کھیلتا ہے، جو بھی اس کو ٹکڑا ڈال دے، لیکن کچھ نے تو اتنا کھایا پچھلے کچھ عرصے میں، اور اب انہیں آپ سے امید نہیں ہے کچھ ملنے کی، کہ وہ وفاداری میں پاگل ہو گئے ہیں نون لیگ یا دوسروں کے، جن میں کہ تو محمد مالک صاحب ہیں، شہزیب خانزادہ، احمد میر، آسمہ شرازی، اور وہ کیا نام ہے، ویسے ان سب کی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو یشی کی ہے، جنہوں نے تو دو تین شادیاں کر لی ہیں سیاست میں آ کے، میں پچھلے 5 سالوں میں، خواجہ سعد رفیق ہو گیا، خواجہ آصف ہو گیا، یہ ڈار صاحب ہو گئے اپنے وزیر خزانہ، باقی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کسی کو بھی، خاص طور پہ اپنے آفیسر کو صحیح کانا بنا کے رکھا ہے انہوں نے۔ یہ اتنے نیک پاک اور اچھے ہیں، اور جن کی اسٹیبلشمنٹ، جیسے وہ کل میں پروگرام سن رہا تھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم ہے ہی نہیں کرپشن صرف آپ نے آگے اٹھائی، اور حقیقت میں پاکستان کی تباہی یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کیونکہ اس کرپشن میں شامل ہے۔ پاکستان کو کیسے ہوش آئے گی؟ سینٹ کے اس الیکشن کو عوام نہ منظور کرتی، کیونکہ ظاہر نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہا ہے۔ سینٹ کے اس الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو جتانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کی کرمنل مافیاز کو پوری اجازت دی گئی۔ الیکشن سے ایک دن پہلے ویڈیو نکل آئی جس میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اپنے باپ کے لیے ووٹ خریدنے اور جو نہیں دینا چاہتا ضائع کرنے کی قیمتیں لگا رہا ہے اور طریقے بتا رہا ہے۔ اگر ووٹ ضائع کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ووٹ جانے دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں آپ کو ووٹ تو اوکے ہے، پھر تو آپ نے سیدھا ڈال کے کائٹ فولڈ کر کے دے دینا، اور وہ 4 کائٹ فولڈ نکلیں گے، وہ چاروں آپ کے ہوں۔ ہم اب سمجھ جائیں گے اسلم بھائی کو کہہ دینا، وہ ہے بیچ میں 23 یہ 4 ہم پکے ہیں۔ بعد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے فخر کا اظہار کرتا مجھے ہے۔ اس بات پہ فخر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ پھر قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بیان سنیے۔ ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا۔ پھر بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے کلیجہ چبا جانے والی مریم صفتر نے جلسے میں کیا ایک کہا بات وہ سنیے۔ بتاؤ، پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ ڈسکا الیکشن میں پی ڈی ایم کی 20 پولنگ اسٹیشن کی شکایت پر گھٹیا الیکشن کمیشن نے سارے کا سارا الیکشن ہی دوبارہ کروانے کا حکم دے دیا، اور اب سینٹ کے الیکشن میں صاف نظر آنے والی دھاندلی اور بے قاعدگیوں کو الیکشن کمیشن یہ کہہ کہ بڑا صاف اور شفاف الیکشن کروایا گیا ہے، عوام کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح حکم کو پیروں تلے رونتے ہوئے اس الیکشن کمیشن نے کسی حکم پر عمل نہیں کیا۔ انتہائی بے شرمی سے اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن۔ عوام سودے بازی والے اس سینٹ الیکشن کو نامنظور کرتی ہے۔ سینٹ الیکشن نامنظور پاکستانیوں کو کبھی بھی ہوش نہیں آئے گی جو حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال اب اس ڈاکو رانی کو جو بات شروع ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو بھی پیچھے چھوڑا ہوا ہے صرف ملک کو ڈی سٹیبلائز کر کے رکھنے کے لیے، صرف وزیر اعظم کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ اس کی پارٹی انٹیکٹ رہے، اس کے جو منسٹر ہیں، اس کے جو فالورز ہیں، جو اپنے آپ کو پٹواری کہتے ہیں اور کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، کہ وہ سب ان کو امید قائم رہے کہ ہم کبھی بھی ہماری پارٹی آ جائے گی، یہ دیکھو اب پی ڈی ایم بنا کے ایسے ہونے لگا، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ کہیں غائب ہی نہ ہو جائے، اور ان کے پیچھے عربی اور بیرونی طاقتیں، انڈیا، مودی وغیرہ کی پاور، یہ سارے مل کے، ایک تو آپ کو پہلے کمزور سی حکومت دی گئی، اس کی وجہ صاف نظر آتی ہے کہ صرف الیکشن والے دن الیکشن بوتھ پہ اگر آرمی کنٹرول نہ کرتی تو وہاں پہ جو یہ دھاندلیاں کرتے تھے سارے نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، جسے وہ 2013 کے الیکشن کو RO کا الیکشن کہتے تھے، اب بھی وہی کچھ ہونا پھر سے شروع ہو رہا ہے۔
اب پھر سے انہوں نے پی ڈی ایم نے شور ڈال ڈول کے جو ڈسکا میں الیکشن ہوا اس میں جی آرمی کنٹرول نہ کرے بلکہ پولیس کنٹرول کرے، وہ الیکشن کمیشن نے دیکھ لو کیا گند کر کے رکھی ہوئی ہے، وہی سیم گیم کھیلی گئی 2013 والی، سارے الیکشن وہ جیت گئے اسی لیے، کیونکہ اوپر بھی کرنی ہوتی ہے کرپشن۔ ظاہر ہے اس وقت صاف ایک سینیریو نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کو میں انویسٹ کر رہا ہے زرداری، سندھ کی دولت لگا رہا ہے، عوام کا خون کا پیسہ نچوڑ کے ٹیکس کا وہ ان کو دے رہا ہے، میڈیا والوں کو، حرامزادوں کو، اور نون مافیا جو ہے وہ جتنے بڑے بڑے اداروں میں آفیسر بیٹھے ہیں ان سب کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ اس طرح سے گیم ہو رہی ہے، اور آپ نے ان کا بندہ شیخ رشید انٹیریئر منسٹر بنا دیا۔ یہ جو آپ سے شکوہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس کوئی اور بندے کا پتر ہے ہی نہیں، ان جیسے ہی ہیں سارے۔ آپ اس سے تو اچھا تھا بزدار کو لوگ بڑی، میں تو نہیں سمجھتا وہ، لیکن صرف جن کا کام نہیں ہو رہے، اب میڈیا پہ یہ آپ کو یا مختلف ذرائع سے کانوں میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لو، پیپلز پارٹی کے ذریعے ہی تم یہ کر سکو گے، وہ تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے۔ ذرا پیچھے چھلانگ لگائیں 2008-9 میں، 7-8 میں، یہی مشرف کو کہہ کے انہی لوگوں نے، چودھریوں نے اور شیخ رشید نے اور پتہ نہیں کون کون سے تھے، پیپلز پارٹی بینظیر صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بس وہ ایک دفعہ تھوڑا کی کہتے تھڑکنے کی دیر تھی، تھوڑا پھسلنے کی دیر تھی، ساتھ ہی عربیوں نے نواز شریف وغیرہ سارے کتے ایک دم سے چھوڑ دیے کہ آؤ آپ لوٹ کے کھا لو، تھوڑی سی سانس پھرنے لگی ہے اس ملک کی۔ اور مشرف آج باہر گٹے گڈے رگڑ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی موقع نہیں ملے گا کیونکہ آپ تو ملٹری کے بندے ہی نہیں ہیں، آپ تو سویلین ہیں۔ ٹھیک ہے، سویلین ہونے کی وجہ سے اب جو جس دن ووٹ آف کانفیڈنس آپ لے رہے تھے، اعتماد کا ووٹ، اس دن باہر پارلیمنٹ میں جو انہوں نے کیا بدماشوں نے آ کے، یہ جو ان کا بدماش کتا بھونکتا رہا ہے، گالیاں دیتا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرا جو، اور یہ باقی کیا کم کر رہے ہوں گے؟ یہ کم گالیاں دیتے ہیں عوام کو، اس طرح سے عوام مرے گی، ان کو گالیاں پڑیں گی لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ آپ کے خلاف جو مرضی کیس یہ کھول دیں گے، یہ شیخ رشید ورگے پرے ہو کے بیٹھ جائیں گے آرام سے دھوپ سیکنے، جیسے کہتے ہیں نا مثال ہے پنڈ نوں لگی اگ تو کتا روڑی تے، یہ شیخ رشید چودھری روڑی تے بہن گے، پھر اس تو بعد پھر پر جھاڑ دے، پونچھل دم جھاڑ دے آ کے تے پھر کسی دے لتاں چ وڑ کے اسٹیبلشمنٹ دی، پھر کتے کہیں آ کے بیٹھ جائیں گے اوپر۔ سر ریڈیکل سرجری، آپ نے اگر ریڈیکل سرجری نہ شروع کی، آپ کو، میں آج تک اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی آپ کرکٹر رہے ہیں کہ ایک جب بالر بیٹسمین کھیلنے جاتا ہے اس کی قسمت میں چند منٹ چند گیندیں لکھی ہوتی ہیں جو اس نے کھیلنی ہوتی ہیں، انہی منٹس اور انہی گیندوں میں وہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر لیتا ہے، اور نہیں کرتا تو وہ انہی گیندوں میں انڈے پہ یا تھوڑے سا ٹیم کا بیڑا گرا کر کے باہر آ جاتا ہے۔ یہی آپ کو بھی اس وقت چانس ملا ہوا ہے، یہ باہر نکالیں، نوٹس دے کے الیکشن کمیشن کے بندوں کو، سب کو۔ اس طرح اگر آپ یہ لگے رہیں گے سنگل کرنے میں تو یہ تو آپ کو نچاتے رہیں گے، یہ تو میڈیا پہ ہائپ قائم کرتے رہیں گے۔ یہ اس کے یہ ڈاکو رانی کے، یہ جسے دوسرے کلیجہ چبا جانے والی عورت جو ہے، اس کو کیوں اندر نہیں کیا جا رہا؟ اس کے خلاف بھی کیس کھلوائیں، آپ کی پارٹی جائیں، ہر جگہ پہ دروازے کھٹکھٹائیں، ورنہ یہ جینے نہیں دیں گے۔ میرا بھی پاکستانی عوام سے یہی پیغام ہے آج کا کہ مہربانی کریں، آپ بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں مشورہ دیں، منافقوں کو پہچانیں۔ آپ کے ارد گرد آہستہ آہستہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لے کے ان منافقوں کو ایک دفعہ کال دی ہے، ان کو پرے کیا ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے، ان کے منہ کو خون لگا ہوا، یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے ان کے چنگل سے نکلیں اور کچھ کر کے دکھائیں عوام کو۔ اگر احتساب کا نعرہ لگایا تو احتساب کریں، یہ پیپلز پارٹی کے ذریعے پھر آپ پہ شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے مشرف پہ کی گئی تھی۔ تو پیارے پاکستانیوں، اس کے ساتھ ہی میں یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔